میں نے سوچا ایک بار پھر سے تمہارے لیے دلہن بن کسی کی اتنی جرأت کہ میرے گھر میں آ کے پتھراؤ کر کے چلا جائے. آپ جانتے تو ہیں اس کو ایسا نہیں تھا، وہ راز بھائی کی ڈیتھ کے بعد سے ایسا ہو گیا. اس نے کہا تھا مجھ سے مجھے کبھی چین سے جینے نہیں دیگا. آپ کو تو پتا ہے نا وہ لڑکی سارا بے قصور ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. تو تمہیں کس نے بولا میرے لیے اتنا پریشان ہونے کا؟ کیا کہا آپ نے؟ میرا نا دماغ خراب ہو چکا ہے. فرض کرو اگر انہوں نے کورٹ میں بات ثابت کر دی تو کیا ہوگا؟ بھائی صاحب نے بلوایا کس سلسلے میں؟ ارے کسی نئی فلم میں ہیرو کا رول دلوائیں گے. کچھ زیادہ ہی زبان چلتی ہے تمہاری. سارا جس ڈریس میں اپنی شادی کے ڈریس میں حوالات کے پیچھے گئی، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈلی، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ ڈریس دوبارہ پہننا چاہے؟ ایسے میں کوئی انسان اس ڈریس کو دوبارہ کیری کرنا نہیں چاہے گا کیونکہ یہ ڈریس منحوس کہلائے گا. لیکن یہاں پر سارا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی جب ضمانت پر گھر جاتی ہے تو ایک دن وہ تیار ہوتی ہے اور تیار ہو کر اسی ڈریس میں اپنے شوہر کے سامنے آتی ہے. احمد، میں نے کہا آج آپ کے لیے تیار ہو جاؤں، آج آپ کو یہ جوڑا پہن کر دکھاؤں. آپ کی خواہش تھی نا کہ میں شادی کے جوڑے میں آپ کے سامنے آؤں، رخصت ہو کر اسی جوڑے میں آپ کے گھر آؤں. لیکن دیکھیے نا، تب تو موقع نہیں ملا، لیکن آج ہم اپنی زندگی کی شروعات کریں گے. اب یہاں پر دیکھیے کہ جوڑا اتنا منحوس ہے کہ سائم کو الارم پھر سے بج گیا، اس لیے وہ فوراً سے یہاں پر آتا ہے، ان کے گھر پر پتھراؤ کرتا ہے، جس کی وجہ سے خوف و ہراس پھیل گیا کہ رات کے وقت چوکیدار کے ہوتے ہوئے، گارڈز کے ہوتے ہوئے، ملازمین کے ہوتے ہوئے کون اتنا پتھراؤ کر کے چلا گیا. یہاں پر تو سب کو معلوم پڑ ہی گیا کہ وہ سائم ہے. میں بھی کسی نے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا اور سارا نے بھی تو کھڑکی میں سے سائم کو دیکھ لیا، اس لیے فوراً سے پہلے رپورٹ کٹوائی گئی. سائم کے خلاف ایکشن لیا جائے گا کیونکہ سائم اس طرح سے دن دناتے ہوئے ہمیشہ نہیں پھرے گا. سارا جو کافی پریشان ہو چکی ہے تو احمد اسے تسلی دیتا ہے کہ سائم تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ تم میرے گھر آ چکی ہو، میری حفاظت میں ہو. ایک طرف تو سائم پر رپورٹ کٹ چکی ہے، پولیس اسے مارے ڈھونڈ رہی ہے، لیکن دوسری طرف سائم رات ساری اپنے بھائی کی قبر پر گزارتا ہے، اسے وعدہ کرتا ہے کہ وہ بہت جلد سارا کو سزا تک پہنچائے گا. اب ایسے ہی صبح جب ہوئی تو اپنی ماں کا خیال آیا، تو اپنی ماں کے پاس گیا جو کافی پریشان تھی. تو سائم بھی کہنے لگا اب آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. لیکن ایسے کیسے ممکن ہے کیونکہ اب تو بلاوا آ چکا ہے، دروازے پر پولیس آ چکی ہے. سائم کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہناتے ہوئے اسے تھانے لے ہی گئی اور یہاں پر امارا بھی کچھ نہ کر پائی کیونکہ سائم جو کر رہا ہے وہ قانون سے بالاتر ہے. اس لیے سائم کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے سے تو امارا بھی نہیں روک پائی، لیکن بہت جلد امارا اس کی بیل ضرور کروا دے گی، جس کے بعد وہ پھر سے اب آ کر سارا کی زندگی میں انٹرفیئر کرے گا، اسے ڈرائے گا. اب کی بار وہ اپنا ارادہ چینج کرتا ہے، اپنا مشن چینج کرتا ہے، پلان چینج کرتا ہے. اب وہ سارا کو چھپ چھپ کر دکھائی دے گا اور اپنے بھائی کی خون سے لپٹی ہوئی شرٹ پہن کر آتا ہے، جو دیکھ کر سارا ڈر جاتی ہے، چیخنے لگتی ہے، خوف زدہ ہو جاتی ہے. لیکن پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد سائم یہاں سے غائب ہو جاتا ہے اور اب سائم ایسا ہی کیا کرے گا، سارا کو وہ دکھائی دے گا، جیسے ہی وہ چیخا کرے گی تو وہ موقع سے غائب ہو جایا کرے گا اور اس طرح سے سارا کے اندر خوف و ہراس بھر دے گا کہ احمد کو وہ بتانا بھی چاہے گی کہ یہاں پر فراز تھا، لیکن احمد بھلا کیسے یقین کرے کیونکہ وہاں پر تو کوئی بھی نہیں. اس طرح سے احمد آہستہ ہی آہستہ سارا سے بیزار ہونے لگے گا. دوسری طرف جیسا کہ کورٹ نے آرڈر جاری کیے تھے کہ ہمارا کو چاہیے اس گھر پر جا کر ریڈ کرے جہاں پر فراز کے موبائل پر زیادہ کالز تھی، تو ہمارا وہاں بھی چاہتی ہے، لیکن وہاں پر بھی سارا نامی کوئی لڑکی نہیں تھی کیونکہ اس کے گھر والے تو اور ریڈی اسے مار چکے تھے، یہ چالاکی کر چکے تھے. ہمارا اس محلے سے کچھ لڑکوں کو بھی لے کر آتی ہے جنہیں وہ سارا کے پکچرز دکھاتی ہے، لیکن یہ لڑکے سارا کو کیسے پہچانے، انہوں نے کبھی سارا کو دیکھا ہی نہیں. اب ہمارا کہیں نہ کہیں تو ضرور سمجھ چکی ہے کہ اس سارا کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کے فراز سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ اس کی تو صرف ایک کال ہے پورے موبائل میں، پورے ڈیٹا میں. تو دوسری طرف اس سارا کی یعنی کہ اس لڑکی کی اتنی کالز ہیں لیکن پھر بھی یہ دکھائی کیوں نہیں دے رہی. اب یہاں پر ہمارا جو کہ پولیس کے محکمے سے تعلق رکھتی ہے جان چکی ہے کہ اس سارا کا کوئی قصور نہیں، لیکن پھر بھی سائم کی ضد ہے کہ یہ وہی سارا ہے اور اسی کو ہی سزا ملنی چاہیے. تو ہمارا بھی مجبور ہو جاتی ہے، اس لیے
उसको सजा दिलवाने पर साइम के साथ ही खड़ी है।